تلنگانہ میں فرضی فقیروں کی لوٹ۔ فرضی اداروں کے نام پر دھوکے دہی، مسلمانوں کے بھیس میں دھوکہ، آدھار کارڈ کی جانچ کرنا، پولیس کا مشورہ۔ رمضان المبارک میں مسلمانوں میں غریبوں کی مدد اور خیر خواہی کا جذبہ بتدریج دکھائی دیتا ہے، جس کے تحت ہندوستان کے بڑے شہروں میں حیدرآباد کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی دینی مدرسوں، مساجد اور دیگر عنوانات کے تحت ضرورت مند افراد اور ادارے حیدرآباد کا رخ کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق حیدرآباد میں رمضان المبارک کے دوران زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کے تحت مجموعی طور پر 50 تا 100 کروڑ کی امداد دی جاتی ہے۔ حیدرآبادیوں کے جذبے خیر خواہی اور انسانی ہمدردی کا بعض عناصر استعمال کرتے ہوئے اپنی لوٹ مچائے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد کو ہندوستان بھر میں رمضان المبارک کے دوران امدادی کاموں کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء پر بھاری خرچ کے لیے جانا جاتا ہے۔ حیدرآبادیوں کی اس جذبے کا غلط استعمال کرتے ہوئے کئی فرضی ادارے اور افراد سرگرم ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کے دیگر شہروں کے مقابلے تلنگانہ کا رخ کرتے ہوئے ایک ماہ کے دوران ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کی کمائی کر رہے ہیں۔ ایک طرف فرضی ادارے اور افراد سے عوام کا سامنا ہے تو دوسری طرف سارقوں اور فقیروں نے بھی حیدرآباد میں ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز کے بعد سے اب تک شہر میں فرضی و جعلی اداروں کے کئی معلومات منظر عام پر آئے۔ اس کے علاوہ دھوکے باز فقیر خود کو معذور ظاہر کرتے ہوئے حقیقی غریبوں کا حق مار رہے ہیں۔ ان دنوں تلنگانہ میں ایک طرف دینی اور مذہبی ادارے، مدرسوں اور مساجد کے نام پر فرضی فقیروں کی بھرمار ہے تو دوسری طرف فقیروں اور سارقوں نے یرغمال کر دی ہے۔ سوشل میڈیا میں کئی ایسے ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں جن میں فرضی دینی ادارے رسیدوں کے ذریعے رقومات وصول کرنے کی بے نقاب کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں موجودہ دینی ادارے اور تنظیمیں زکوٰۃ اور عطیات کے لیے دیگر ریاستوں کا رخ نہیں کرتے، لیکن ہندوستان بھر سے ادارے اور مدرسوں کے نمائندے حیدرآباد میں کیمپ کیے ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی اداروں اور مدرسوں کو امداد سے قبل مکمل تصدیق اور جانچ کر لی جائے تاکہ غیر مستحق افراد تک محنت کی کمائی جانے سے بچ جائے۔ مدرسوں کی تعمیر کی فرضی تصاویر کے ذریعے دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ ڈسٹرکٹس میں بھی ٹولیاں سرگرم ہیں۔ ایک طرف دین اور مذہب کے نام پر دھوکہ دہی کا ریکٹ سرگرم ہے تو دوسری طرف معذورین کے بھیس میں ہزاروں فقیریں مسلم آبادیوں میں گھومتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مہاراشٹر، کرناٹکا، بہار، یوپی، اتر پردیش اور بنگال سے تعلق رکھنے والے ان فقیروں میں زیادہ تر غیر مسلم، نان مسلم ہیں، لیکن خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے مسلمانوں کا لباس اور حجاب کے دھوکے دے رہے ہیں۔ ان میں کئی فرضی معذورین ہیں اور ہاتھ اور پیر سے معذور ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بیرونی ریاست کے فقیروں کو امداد سے قبل ان کے آدھار کارڈ کی جانچ کی جائے تاکہ ان کی اصلیت کا پتہ چل سکے۔ شہر میں بعض مقامات پر نوجوانوں نے مسلمانوں کے بھیس میں غیر مسلم، نان مسلم مرد اور خواتین فقیروں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ دوسری طرف رمضان کی گہماگہمی کے دوران سارقوں نے بھی اپنے لیے لوٹ کا راستہ نکال لیا۔ مسلم آبادیوں میں سحر کے بعد اور نماز فجر کے دوران چوری کی کئی وارداتیں پیش آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ رات میں تراویح کے بعد کھلے مکانات کو چوروں کے بآسانی نشانہ بناتے ہوئے قیمتی سامان کی چوری کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بعض مقامات پر چوروں کی ٹولیوں نے کمسن بچوں کے کڈنیپنگ کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں چوروں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا گیا اور تحقیقات پر پتہ چلا کہ دوسری ریاستوں سے سینکڑوں کی تعداد میں منظم ٹولیاں حیدرآباد پہنچ چکی ہے اور ان کا باقاعدہ مضبوط نیٹ ورک ہے۔ چوروں کو ان کے سربراہ کی جانب سے فون پر وقتاً فوقتاً ہدایت دی جاتی ہے اور مختلف علاقوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ سحر کے بعد عام طور پر لوگ گھر میں
مین روڈ اور گیٹ کھلے رہ کر نماز کے لیے جاتے ہیں اور واپسی کے بعد بھی اکثر مکانات کے گیٹ کھلے رہ جاتے ہیں۔ اس موقع کا چور فائدہ اٹھا کر قیمتی سامان چوری کر رہے ہیں اور پکڑے جانے پر خود کو فقیر ظاہر کرتے ہیں۔ عوام کو رمضان المبارک کے دوران فرضی اور دھوکے باز فقیروں کے ساتھ ساتھ چوروں کو سے بچاؤ کے لیے چست رہنا ہوگا۔ محلہ جات میں موجودہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے میں آنے والے فقیروں اور ان کے بھیس میں موجودہ چوروں پر کڑی نظر رکھیں اور ان سے آدھار کارڈ طلب کریں تاکہ ان کی اصلیت سامنے آئے۔ پولیس عہدیداروں نے بھی مشورہ دیا ہے کہ آدھار کارڈ کی جانچ کرتے ہوئے غیر سماجی عناصر کا پتہ چلایا جا سکے۔ بیورو رپورٹ، AJ نیوز۔ ہمارے HN نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتے رہے وقت پر۔